رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم پڑھ رہے تھے کتاب النکاح، باب العدت والاحداد۔ ایام عدت میں عورت خوشبو والا صابن وہ بھی استعمال نہ کرے اور سرما لگانے سے بھی پرہیز کرے۔ دیکھیں، یہ چیز ٹوٹلی حرام تو نہیں ہے، لیکن دن کے وقت اتنی زیادہ زیب و زینت اختیار کرنا، یا پھر آپ اس حال میں ہوتے ہیں کہ پھر اور مرد آپ کی طرف مائل نہ ہو، تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں، ان سے بچا جائے۔ اور ویسے بھی زیب و زینت میں آتا ہے تو ایسی زیب و زینت نہ اختیار کی جائے۔ اور آپ دیکھیے، ہمارے ہاں بھی عجیب سمجھا جاتا ہے کہ بھائی اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، اس کا شوہر چلا گیا اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ سرما ہاں اگر وہ رات کو سونے سے پہلے لگاتی ہے تو لگا سکتی ہے، کیونکہ وہ آنکھوں کے لیے ٹھیک ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ کو آنکھوں میں درد ہوتا ہے، آپ سرما لگاتے ہیں، اللہ آپ کو شفا دے دیتا ہے۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں، جعلت میں نے رکھ دی، علی عینی اپنی آنکھوں پر، صبرن مصبر، بعد اس کے ان توفیا یہ کہ فوت ہو گئے، ابو سلمہ۔ فقال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہو بے شک وہ، یشب الوجہ چہرے کو جوان کرتی ہے۔ یہ اس دور کا کوئی بیوٹی ماسک ہوگا کہ جو چہرے کو جوان رکھتا تھا، تو انہوں نے اپنے چہرے پہ اپلائی کر لیا، اپنی آنکھوں پہ لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فلا تجعلیہ تو نہ تم اسے استعمال کرو، الا باللیل مگر رات کو، وانزعیہ اور اسے اتار دو، بالنہار دن کو، ولا تمتشطی بالطیب اور خوشبو سے کنگا نہ کرو، ولا بالحناء اور نہ حنا سے، فإنہ خضاب کیونکہ یہ رنگ ہے، یعنی مہندی وغیرہ کا استعمال کرنا یا اپنے بالوں کو رنگنا یا ان کے اوپر خوشبو والی چیزیں جو ہیں وہ اپلائی کرنا، یہ درست بات نہیں ہے، ان سے پرہیز کریں۔ اور ایسے شیمپو بھی ہوتے ہیں کہ جس کے اندر خوشبو وغیرہ نہیں ہوتی، عموماً حاجی لوگ بھی اسے استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر سے ہم سب کو نصیب کرے، تو اس میں بھی بہرحال وہ استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہی ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی ویسی خوشبو رنگ والی یا جس کی اچھی اسمیل بھی ہو وہ نہیں کر سکتے۔ قلت میں نے کہا، بأی شیء امتشط پھر کس چیز سے میں کنگا کروں؟ قال فرمایا، بالصدری بیری کے پتوں سے، کیونکہ اس کے اندر اتنی زیادہ خوشبو نہیں ہوتی لیکن یہ صابن کا کام کرتی ہے۔ بیری کے جو پتے ہوتے ہیں تو انہیں استعمال کر سکتے ہیں، آپ ان سے دھو سکتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جب صابن وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو لوگ اس کو ہی بطور صابن استعمال کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے، میں نے تو خیر سنا ہی ہے، کہ جب آپ اس کو بیچ سے کھولتے ہیں نا، اس کو مطلب پانی لے کے رگڑتے ہیں تو اس میں سے جاگ سی بنتی ہے۔ رواہ ابو داود والنسائی واسنادہ حسن۔ وعنہا اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، ان بے شک امرأۃ ایک عورت نے، قالت کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان بے شک ابنتی میری بیٹی کا شوہر، ماتا میری بیٹی جو ہے، ماتا فوت ہو گیا، عنہا اس سے، زوجہا اس کا شوہر، یعنی اس کا شوہر جو ہے وہ فوت ہو گیا، وقد اشتکت عینہا اور اس کی آنکھیں دکھنے لگی ہیں، افنکحلھا کیا میں اس کو سرما لگا لوں؟ قال فرمایا، لا نہیں، متفق علیہ روایت ہے، لیکن بہرحال رات کے وقت اس کا استعمال کر سکتے ہیں، دن کے وقت جب لوگوں کے بیچ میں آنا جانا ہے تب مت کریں، اور اگر کوئی نہیں بھی دیکھ رہا تو پھر بھی مت کریں۔ اور آنکھیں یہاں پہ کیوں دکھنے لگ گئیں؟ رو رو کے، تو اگر آپ کی آنکھوں میں بھی اگر درد ہو نا تو آپ سرمے کا استعمال کریں۔
انشاءاللہ اس کے اندر بہتری آئے گی۔ ایام عدت میں عورت ضروری کام کاج کے لیے باہر جا سکتی ہے اور محنت مزدوری بھی کر سکتی ہے۔ دیکھیں یہاں بیٹھ کر اس طرح کے مسائل پڑھانا بہت آسان ہے، یہ بھی چیز حرام کر دو، یہ بھی حرام کر دو، یہ بھی حرام کر دو، یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی جائز نہیں۔ لیکن اللہ معاف کرے، جب انسان پریکٹیکل لائف میں جاتا ہے تو پھر بعض چیزیں اس کی سمجھ سے باہر ہو جاتی ہیں، اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، من و سلوہ تھوڑی اترے گا، کمانا تو ہے۔ اب اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے تو اس کو تو خود ہی اپنے بچوں کو پالنا ہے نا، تو پھر وہ محنت نہ کرے تو کیا کرے؟ پھر وہ اتنا عرصہ گھر تو نہیں بیٹھ سکتی، پھر وہ محنت مزدوری کر سکتی ہے۔ خدا نخواستہ ایک عورت کسی کے گھر میں کام کرتی تھی، ٹھیک ہے، برتن وغیرہ دھونا، صفائی کرنا، کپڑے وغیرہ دھونے کا، اس کا شوہر فوت ہو گیا۔ اب اگر وہ کام کاج چھوڑ کے گھر میں بیٹھ جائے تو پہلے ہی وہ بیچاری خرچہ چلا رہی تھی، اس کے بچوں کو کون پالے گا؟ پھر وہ صرف اتنے وقت کے لیے پردے میں گھر سے باہر جا سکتی ہے، سادہ لباس میں، خوشبوئیں لگا کے نہیں، صرف وہاں پر جائے، جا کے اپنا کام کرے، گھر واپس آ جائے۔ اتنی اجازت عورت کو دی ہے، اور الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ریلیکس طریقے سے رکھا ہوا ہے۔ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ایکسیپشنل کیس نکل آتا ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی آسانی اس میں سے نکل آتی ہے، تنگی نہیں ہے اور نہ ہی سختی ہے، سہولت موجود ہے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، طلقت، طلاق دی گئی، خالتی میری خالہ کو، فارادت، تو اس نے ارادہ کیا، ان تجد نخلها، یہ کہ اپنی کھجور کا پھل اتار لے، فزجرها رجل، تو جھڑک دیا اسے ایک آدمی نے، ان تخرج، یہ کہ وہ باہر نکلے، فاتت، تو وہ آئیں، النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال، کہنے لگی، بلا کیوں نہیں، جدی نخلہ کی، اپنی کھجور کا میوہ اتار لو، فإنک، پس بے شک تم، عسا، امید ہے کہ، ان تصدقی، صدقہ کرو، او تفعلی معروفا، یا کوئی اچھا کام کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی۔ اچھا یہ چیز چاہے طلاق یافتہ ہو چاہے بیوہ ہو، عدت میں، ایام عدت کی بات ہے، اوورال کر سکتی ہے۔ عورت عدت وفات کے دن اپنے شوہر کے گھر میں گزارے، چاہے طلاق کے ہیں چاہے بیوہ کر رہی ہے۔ کیوں؟ دیکھیں اگر بالفرض طلاق والی عورت کر رہی ہے تو ہو سکتا ہے اس کا شوہر رجوع کر لے، لیکن ہمارے ہاں تو ایک لفظ بولتے ہی فوراً سے الگ کر دیا جاتا ہے، یہ بے وقوفی مت کریں۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا اس سے زیادہ احساس ہوگا، ہاں ہوتا ہے کئی لوگوں کو، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ بھائی فوراً سے الگ کروا دو، تاکہ اس کو نقصان پتا چلے کہ بھائی میں نے کیا چیز کھوئی ہے۔ ہر بندے کو نہیں ہوگا، تو بہتر ہے کہ ادھر ہی رہیں۔ اور کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں، اللہ رحم فرمائے، ہماری جو پچھلی نسل والی مائیں ہیں، اس سے آپ ایک جنریشن پیچھے چلے جائیں، وہ عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب پہ رحم کرے، انہوں نے ہر حال میں اپنے شوہروں کے ساتھ گزارا کیا، مار کھا کے، باتیں سن کے، بے عزتی کروا کے، سارا کچھ کر کے، لیکن نکلی نہیں ہے وہاں سے۔ ہاں میں مانتی ہوں کہ اس سے نقصان بھی ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کے اور چاکے کھل جاتے ہیں، لیکن فائدہ بھی ہوتا ہے، گھر اجڑنے سے بچ جاتے ہیں، اولاد رلنے سے بچ جاتی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہوتی ہے اولاد، جو کہ ماں کو بڑی پیاری ہوتی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ بھائی کو کہ نہیں میں نے نکلنا ہی نہیں ہے، اولاد کے لیے بعض اوقات بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، پھر اللہ آسانی والے دن بھی لے آتا ہے، لیکن اگر شوہر نے یہ سب کیا تو اسے خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا۔ ایسے تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی جانے دے، بس ساری زندگی کسی کا جینا حرام کرتے اور آخر میں آگے کو ایم سوری، مجھے معاف کر دو، اب کیا فائدہ؟ تو بہرحال جو
عدت کے ڈیز ہیں وہ اپنے شوہر کے گھر میں گزار لے۔ وعن فریعۃ بنت مالک رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے ان زوجہا بے شک ان کے شوہر خرج نکلے فی طلب عابد ایک غلام کو ڈھونڈنے میں، لہو اسے فقتلوہ تو انہوں نے اس کو مار ڈالا، فقالت تو کہنے لگی فسألت تو میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان ارجع الی اہلی کیا میں اپنے گھر والے کے پاس واپس چلی جاؤں، یعنی اپنے میکے لوٹ جاؤں، فإن زوجی کیونکہ میرے شوہر نے تو لم یترک لی نہیں چھوڑا میرے لیے مسکنن کوئی رہنے کی چیز گھر وغیرہ، یملکہ جس کا وہ مالک ہوتا، ولا نفقتن اور نہ ہی کوئی نفقہ، یعنی پیچھے کچھ نہیں بچا میرے پاس، فقال فرمایا نعم ہاں چلی جا، فلما کنت پھر جب میں تھی فی الحجرتی حجرے میں، نادانی مجھے پکارا، فقال کہا امکثی فی بیتک اپنے گھر میں ٹھہری رہو، حتی یبلغ الکتاب اجلا یہاں تک کہ عدت کا وقت ختم ہو جائے، قالت کہنے لگی فاعتددت پھر میں نے عدت مکمل کی فیہ اسی گھر میں 4 اشہر و10 4 ماہ 10 دن، قالت کہنے لگی فقضى به اسی طرح فیصلہ کیا بعد ذلك عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی، اخرجہ احمد والاربعۃ وصححہ والترمذی والذہلی، آپ نے امام ذہلی کے بارے میں سرچ کر کے آنا ہے کہ وہ کون تھے، اور یہ سارے نوٹس آپ کے پاس بنے ہونے چاہیے تاکہ ان قریب جب آپ کا پیپر ہو خیر سے تو ہمیں آسانی ہو۔ وابن حبان والحاکم وغیرہم، تو یعنی وہ وہاں پہ اتنا عرصہ رہ سکتی ہے۔ اچھا، عورتوں کو ایک چیز بہت زیادہ اس کا خیال رکھنا چاہیے، دیکھیں یہ جو میاں بیوی کا معاملہ ہے نا، زوجین کا، یہ بہت طویل موضوع ہے، اس کے اوپر لوگوں نے کتابوں کی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، ان کے مسائل پہ، ان کے حل پہ، ہر چیز پہ بات کی ہے۔ اچھا ایک مسئلہ بڑا یہ ہوتا ہے کہ اگر بالفرض شوہر کچھ کہہ رہا ہے تو ماں کیا کہتی ہے آ جاؤ ادھر، بھائی کہتے ہیں آ جاؤ رکھ لیں گے، یہ ہے وہ ہے، پھر بعد میں 10 دن نہیں گزرتے اور کہتے ہیں کہ بہن اپنا بندوبست کرو، تانے دیتے ہیں، تھوڑی بھائی اکیلا اس کے ساتھ جو رہ رہی ہے وہ بھی تو کہیں سے آئی ہے نا۔ تو عورتیں اس معاملے میں بے وقوفی مت کریں، میکے والوں پر بھروسہ کر کے سسرال والوں سے لڑائی مت کریں، ٹھیک ہے، وہ سارے اپنی زندگیوں میں مست ہیں، آپ اینی جان کے اپنا گھر نہ خراب کریں، اپنے بچے اپنا شوہر اپنا ہی ہوتا ہے اور اپنا گھر بھی اپنا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو کے چلے نہیں جانا چاہیے، اور کبھی بھی اپنے شوہر کو یہ مت کہیں کہ میرے بھائی بڑے امیرہ رکھ لیں گے مجھے، پھر وہ بھجوائے گا آپ کو تاکہ دیکھے رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، بھائی کیا ضرورت ہے اس کو کہنے کی یہ تو بالکل ایک ایفیشنٹیاں مارنے والی بات ہے کہ بھائی میں کوئی پتہ نہیں کتنی شہزادی تھی اپنے گھر میں اور مجھے ملکہ کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا، مت کریں یہ سب، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے، اگر عذر ہو تو عدت کے لیے دوسرے گھر میں بھی منتقل ہو سکتی ہے، کوئی ایکسیپشنل کیس ہو تو عورت دوسرے گھر میں بھی جا سکتی ہے، مثلا اگر کوئی گجرانوالہ میں رہ رہا تھا اور اسے وہاں سے اب کراچی جانا ہے، تو اب یہ تو نہیں کہ بھئی 4 ماہ 10 دن گزریں یا اس کی طلاق کی عدت مکمل ہو تو ہی جائیں، پوری ہو تو ہی جائیں، اس کے بیچ میں بھی آپ سفر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، عورت اپنی حدود میں رہے، سادگی میں رہے اور پردے میں رہ کے سفر کرے۔ وعن فاطمة بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے قالت کہتی ہیں قلت میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان زوجی طلقنی 3 میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دے دی، واخاف اور میں ڈرتی ہوں ان یقتحم علی یہ کہ وہ مجھ پر غصہ آئے، فامرها تو حکم دیا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فتحولت تو اس نے کیا کیا اپنا مکان بدل لیا، تو یعنی اب اس طرح کا اگر کوئی کیس ہو تو پھر وہ جا سکتی ہے، کیونکہ یہ وہ طلاق ہوتی ہے طلاق بائن جس کے بعد عورت مکمل حرام،
ایک تو یہ ہے نا کہ بس بھائی ٹھیک ہے 2 طلاقیں مکمل ہوئی 2 طہر ہوئے تو بھائی رجوع کر لیا، ایک یہ کہ بس رجوع کیا ہی نہیں تو پھر اس کے بعد طہرت حرام ہے، پھر وہ اپنا گھر بدل لے، پھر ایسا نہیں ہے کہ ادھر ہی رہے، کسی بھی قسم کا خطرہ ہو کہ بھائی یہ مجھ سے ہم بستری نہ کرے یا زبردستی نہ کرے یا میری جان کو نقصان نہ پہنچائے، میرے اوپر کوئی ایسی ویسی بات نہ کر دے، کوئی الزام نہ لگائے کسی بھی طرح سے، تو پھر وہ اس گھر سے نکل جائے۔ باقی انشاءاللہ خیر سے ہم کل پڑھیں گے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بارک اللہ فیک۔